فردوس بیگم کی ذاتی اور فنی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو ہمیں ان کی شخصی محرومیوں اور فنی نشیب و فراز واضح طور پر دکھائی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ لاہور کے ایک معروف شاہی بازار، جس کو عرف عام میں ہیرا منڈی بھی کہا جاتا ہے، وہاں سن 1947 کو پیدا ہوئے اور پھر 16 دسمبر سن 2020 کو وہ اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ انہوں نے لاہور کے شاہی محلہ میں آنکھ کھولی تو ان کا نام پروین رکھا گیا، لیکن ان کا ایک اور نام کوثر بھی بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیشے کے لحاظ سے کلاسیکی رقص کی تربیت حاصل کی۔ فطری طور پر فلم اور موسیقی کا ذوق بھی ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ پاکستانی فلمی صنعت کے فلم سازوں کی اکثریت اس شاہی بازار کا رخ کرتی تھی تاکہ یہاں اپنی فلموں کے لیے ایسی خواتین دستیاب ہو سکیں جنہیں فلم کے رموز سے آگاہی ہو اور وہ رقص اور اداکاری میں کسی طرح کی جھجک کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ ان کی تربیت انہی خطوط پر کی جاتی تھی۔ لہٰذا اس سلسلے میں ایک پاکستانی فلم ساز بابا قلندر نے ان کو دریافت کیا۔ فردوس بیگم کی پہلی کاوش پنجابی فلم محلے دار تھی، جس میں انہوں نے فن اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس فلم کے کچھ گیت بھی ان پر فلم بند ہوئے، مگر یہ فلم نامعلوم وجوہات کی بنا پر مکمل نہ ہو سکی، اسی لیے اس کی نمائش بھی ممکن نہ ہوئی۔ لیکن تکنیکی اعتبار سے فلم سٹار فردوس کی پہلی فلم ہے جس کے ذریعے فلمی دنیا میں داخل ہوئی، اور غالب گمان ہے یہ 60 کی دہائی کا ابتدائی زمانہ ہے، جیسا کہ ان کے دیے گئے ایک انٹرویو سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے اپنی فلم میں خانہ سے پہلے بھی کئی ایک فلموں میں کام کیا تھا۔ اسی طرح پھر ایک اور فلم ساز کیو ایم زمان اور منشی دل کی نظر ان پر پڑی۔ انہوں نے اپنی فلم گل بقولی میں انہیں ایک مختصر کردار دیا، مگر یہ فلم ناکامی سے دوچار ہوئی۔ اس فلم کی نمائش 27 اکتوبر سن 1961 کو کی گئی۔ یہ ان کی وہ پہلی فلم تھی جو نمائش پذیر ہوئی۔ فردوس بیگم اپنے کریئر کے ابتدائی دور میں مشکلات کا شکار ہوئی، لیکن فلم ملنگی سے ان کے اندر معاشرے سے انتقام کا طوفان اٹھا۔ جذبات کے تمام بند ٹوٹ گئے۔ فلم بین ان کی اداکاری کی روح میں ایسا بہہ گئے کہ کسی نے ان کا چہرہ دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبائیں تو کوئی ان کے ادا کیے ہوئے مکالموں کی ادائی میں مجسم ہوا۔ فلم ہیر رانجھا میں فردوس نے ہیر وارث شاہ کی ہیر کا روپ دھار لیا۔ ہر نسل کے رانجھے اپنی ہیر کا عکس ان کے سراپے میں دیکھتے تھے۔ فلم انسانیت کی اس اداکارہ کا دل پگھلا تو اس نے زمانے کو معاف کر دیا۔ مداحوں کے لیے اپنے فن کی ہو کر رہ گئی، محبت کی، جدائی برداشت کی، دھوکے سہے، کوئی محبوب بن کر آیا، کسی نے رانجھا ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے شادی کی اور کسی نے زندہ درگو۔ ایک عورت نے مرد کے کتنے روپ سہے۔ فردوس بیگم کی زندگی درد کی ایک داستان ہے جس کو نہ کبھی فلمایا گیا، نہ اسے کسی تخلیق کار نے لکھا۔ اس کے کرداروں میں رنگ بھرنے والا مصور ابھی تک دستیاب نہیں ہوا۔ فردوس بیگم کا اصل نام پروین ہے۔ قیام پاکستان سے محض 10 روز قبل جنم لینے والی فردوس نے اپنے ابتدائی کریئر میں فلم فانوس سے کلاسیکل ڈانس کے ذریعے شروعات کی۔ فانوس فلم ساز و ہدایتکار نقشب نے بنائی تھی، کہانی اے عباس نے لکھی تھی اور موسیقی سیف چغتائی نے دی تھی۔ اس میں 2 نئے افراد، اداکارہ کومل اور اداکار سلمان پیرزادہ ہیرو ہیروئن تھے۔ کثیر لاگت سے بنائی جانے والی اس فلم کی نمائش 26 جون سن 1963 کو عید الفطر سے شروع ہوئی، مگر چند تکنیکی خامیوں کی وجہ سے فلم فلاپ ہو گئی۔ فردوس رقص میں بہت مہارت رکھتی تھیں، ان کے ڈانس کرنے کا انداز بھی بڑا دل فریب تھا اور اسی وجہ سے وہ فلمی دنیا میں داخل ہوئی تھی۔ ان کی دوسری فلم خاندان تھی، جس کا ڈائریکٹر ریاض احمد تھے۔ اس میں فردوس کو ایک سپورٹنگ رول ملا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئیں، مگر بدقسمتی سے یہ فلم بھی فلاپ ہو گئی۔ اس فلم میں محمد علی، بہار بیگم، حبیب، ہنا، نغمہ بیگم اور آغا تالش جیسے فنکار بھی شامل تھے۔ فردوس بیگم کی تیسری فلم میں خانہ تھی۔ یہ فلم بھی نقشب نے بنائی تھی، وہی اس کے فلم ساز و ہدایتکار تھے۔ اس میں نقشب نے فردوس کو لیڈ رول دیا۔ اس فلم میں حبیب، ہنا اور رخسانہ وغیرہ بھی تھے۔ فلم کے گانے ہٹ ہوئے مگر فلم فلاپ ہو گئی۔ فردوس کی لگاتار 3 فلموں کی بدترین ناکامیوں نے ان کے حوصلے پست نہیں کیے، بلکہ وہ لگن اور محنت سے اپنے کام میں جٹی رہیں۔ فلم میں خانہ 4 ستمبر سن 1964 کو ریلیز ہوئی تھی۔ فردوس بیگم نے اداکار اکمل کے ساتھ اپنے ابتدائی دور میں سب سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ ان کی فلم ملنگی نے لاہور کے ایک سینما آڈین میں 2 بار گولڈن جوبلی مکمل کی تھی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس فلم نے کراچی کے لائٹ ہاؤس سینما میں سلور جوبلی کی اور یہ فلم کراچی سے بھی گولڈن جوبلی ہوئی تھی۔ فردوس کی ان 3 اردو فلموں کی ناکامی کے بعد ڈائریکٹر اے حمید نے انہیں ایک پنجابی فلم ملنگی کے لیے چنا۔ اس میں وہ اداکار علاؤالدین کے ساتھ جلوہ گر ہوئیں، مگر یہ فلم بھی ان کے لیے سودمند ثابت نہ ہوئی۔ اسی ہفتے ان کی ایک اور اردو فلم غدار ریلیز ہوئی۔ اس میں بھی فردوس کو سائیڈ میں رکھا گیا، جبکہ سلونی اس فلم کی ہیروئن تھی اور ہیرو لالا سدھیر تھے۔ اس فلم نے کچھ کامیابی حاصل کی اور فردوس فلمی حلقوں میں اپنی جگہ بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ اس زمانے میں کسی فلم میں رانی کا پلہ بھاری ہوتا تھا تو کسی فلم میں شیری ان سے آگے ہوتی تھی۔ پھر بھی فردوس اپنے خوبصورت رقص کی وجہ سے کافی مقبول تھی اور بطور ہیروئن بھی کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ فردوس کی حیرت انگیز طور پر عروج پر پنجابی فلم ہیر رانجھا تھی، جس میں انہوں نے ہیر کا کردار نبھایا تھا اور اعجاز درانی نے رانجھا کا۔ وارث شاہ کی اس فوک کہانی کے ڈائریکٹر مسعود پرویز تھے اور موسیقی خواجہ خورشید انور نے ترتیب دی تھی۔ ڈائیلاگ احمد راہی کے تھے۔
یہ فلم 19 جون سن 1970 کو ریلیز ہوئی اور کراچی اور لاہور کے علاوہ پاکستان کے تمام شہروں میں سپر ہٹ رہی۔ اس فلم میں 13 گانے تھے اور ہر گانے پر فردوس نے حیرت انگیز طور پر بہت عمدہ اور منفرد رقص پیش کیا۔ فردوس بیگم نے تقریباً 150 فلموں میں کام کیا، جس میں سے 130 پنجابی، 20 اردو اور 3 پشتو فلمیں تھیں۔ ان کی فلموں کے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں۔ ان کے ادا کیے ہوئے مکالمے محبت کرنے والوں کے لیے حرف آخر تھے۔ فردوس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور مجسم سراپے کے زیر و بم قیامت سے کم نہ تھے اور ان کی تاب لانا ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی۔ فلم ہیر رانجھا پر انہیں بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ ملا۔ فلم آنسو میں انہیں اسی ایوارڈ سے نوازا گیا اور فلم ضدی کے لیے بھی انہیں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا۔ پاکستانی فلمی صنعت میں کتنے چہرے طلوع و غروب ہوئے، مگر دل پر نقش ہو جانے والوں کی تعداد میں سر فہرست نام فردوس بیگم کا ہے۔ اس کامیاب عورت اور فنکارہ کے کریئر کی ناکامی کی وجہ بھی ایک عورت ہی بنی، وہ ملکہ ترنم نور جہاں تھی۔ نور جہاں کے شوہر اعجاز درانی نے جب ہیر رانجھا میں فردوس بیگم کے ساتھ کام کیا تو ان کے حسن کے اسیر ہو گئے۔ فردوس بیگم محبت کی دستک پر کبھی دروازہ بند نہ رکھ پاتی تھی۔ زندگی سے ان کو نرمی کی سزا ملی۔ نور جہاں نے ان کی کسی بھی فلم میں گانے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نور جہاں کی آواز فلموں کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ فلم ساز بھی مادیت پرست تھے، انہوں نے بھی اپنی توجہ کا رخ بدل لیا اور یوں تنزلی فردوس بیگم کی کامیابی کا راستہ کھوٹا کرنے لگی۔ اس کے بعد فردوس بیگم کے دل میں معاشرے کے لیے نفرت پھر سے پلٹ آئی۔ اذیت میں وہ موڑ آیا کہ انہوں نے بے رحم اور خود غرض معاشرے سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ فردوس نے ملنگی فلم کے ہیرو اکمل سے شادی کی تھی۔ یہ شادی کا بندھن جلد ہی ٹوٹ گیا۔ اداکار اکمل خان جوانی میں ہی انتقال کر گئے۔ ان کا اصل نام محمد آصف تھا اور وہ 11 جون سن 1968 میں لاہور میں محض 37 سال کی عمر میں دار فانی کو کوچ کر گئے۔ فردوس بیگم کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہیں جو ان کے دوسرے شوہر سے ہیں۔ ہمارے معاشرے نے زندہ عورت اور اس عظیم فنکارہ کو گمنامی میں ایسا دفن کیا جس پر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید اب وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر وہ اپنی ستم ظریفی کا قصہ کہیں بھی تو کس سے کہیں۔ یہاں تو لوگ روحی بانو جیسی فنکارہ کو بھی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ فردوس بیگم زمانے کی اس صفاقی سے واقف تھیں، اس لیے اپنے لیے تنہائی کا قید خانہ منتخب کیا۔ کئی برس گزر گئے، فلمی صنعت عروج و زوال کے مراحل سے ہو کر نئے دور میں داخل ہو گئی، لیکن کوئی نہ جانے وہ حسینہ جس کی آنکھوں کے دیے تاریک دلوں کی ضرورت بن جاتے تھے، وہ آنکھیں کہاں گئیں؟ جب فردوس بیگم کا فنی عروج ختم ہوا تو وہ زمینی حقائق کو برداشت نہ کر سکی اور زندہ رہتے ہوئے بھی فلمی منظرنامے سے دور چلی گئی۔ معاشرے سے تعلق تقریباً ختم کر لیا۔ اس اذیت سے نکلنے کے لیے کئی طرح کے ہیلے کیے۔ ہر چند کے ان کی اولاد موجود تھی، لیکن معاشی طور پر بھی آسودہ تھی، مگر پھر بھی خود اختیار کی ہوئی قید تنہائی بھی ان کے غم کا مداوا نہ کر سکی۔ گزرا ہوا وقت تو کسی صورت بھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن سرکار اور سماج ایسے فنکار کو تنہائی سے نکال سکتے ہیں۔ مغرب اور مغربی سینما کے لیے آپ جو بھی سوچیں، مگر ان کے ہاں صوفیہ لورین ہوں چاہے میرل اسٹریپ، وہ شباب رخصت ہو جانے کے بعد بھی فلمی دنیا کی اہم شخصیات رہیں اور وہاں کے فلم سازوں نے ان سے کام لیا۔ نہ جانے فردوس بیگم نے ہمارے بارے میں کیا سوچا ہوگا، جن لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے سنہری دن نچھاور کر دیے، وہ ان کی نظروں سے اوجھل کیا ہوئیں، کسی نے پلٹ کر نہ پوچھا۔ YouTube پر گوگلی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کریں۔ گوگلی انٹرٹینمنٹ کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔